الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائیں گے۔ نصرت الہی کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو نصرت الہی کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات ایمان کامل۔ دیکھیں، ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ایمان کامل، ایمان خالص، ایمان واثق،
ایمان راجح یہ مراد ہے۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سے لوگ اللہ پر ایسا ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اسی لیے اگر ایمان کامل ہوگا، وہ ایمان جس کو اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیا کہ یہی لوگ پکے مومن ہیں، ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، ان کے عزائم آسمان سے زیادہ بلند ہے، ان کا وسیع ہونا اور ان کی وسعت نظری وہ زمین کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہار نہیں مانو، تم غمگین نہیں ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن بن کر دکھلاؤ گے۔ اور وہ ایسے مومن کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھیں گے، ظاہری طور پر الفاظ ادا کریں گے اور پھر آزمائے نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آزمائشیں آئے گی، حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئے گی۔ کتنی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پر آئے، انہیں تکلیفیں پہنچی، انہیں جنگیں لڑنی پڑی، انہیں حالات کی چکی میں پیسا گیا، انہیں جھنجھوڑا گیا، وہ مشکلات کے بھنور میں پھنس گئے، ایون کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی۔ آروں سے کاٹا گیا اور پتھروں سے ان کے سر کچلے گئے اور جلتے گرم تیل میں انہیں ڈالا گیا اور آگ میں انہیں جلایا گیا اور زندہ دیواروں میں انہیں گاڑ دیا گیا اور ان کی اولادوں کو قربان کیا گیا اور ان کی جائیدادوں کو چھینا گیا اور اپنے وطن سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، انہیں بے گھر ہونا پڑا۔ تو فرمایا تم پر بھی حالات آئیں گے۔ ہاں، حالات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کسی کو خوف سے، دشمن کا خوف ہوگا، کسی کو بھوک سے، معاشی حالات ابتر ہوں گے، کسی کو مال کی کمی سے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کسی کو پھلوں اور باغات کی کمی سے اور زیادتی سے،
اور ہر آدمی پر ایک جیسے سخت حالات نہیں آئیں گے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. 5 سال کے بچے پر ہم 50 کلو کا وزن نہیں ڈالتے. ہم کہتے یہ ناانصافی ہے. تو نعوذ باللہ اللہ کیسے کر سکتے کہ ایک آدمی میں سکت نہ ہو، کیپیبل نہ ہو، اس کا پوٹینشل اتنا نہ ہو اور اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے. جو نبیوں کے نہج کے جتنا قریب ہوگا اس پر حالات زیادہ آئیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حالات نبیوں پر آئے، اور تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں دوسری طرف، آپ کی آزمائشیں ان سے زیادہ تھی. تو فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے. للفقر اسرع الى من يحبني من السیل الى منتہا، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار کرتا ہے فقر و فاقہ اس کی طرف اس تیزی سے آئے گا جیسے سیلاب اپنی انتہا کو جاتا ہے. یہاں پر جو استقامت دکھائے وہ پکا مومن، اور جس کے قدم ڈگمگا جائے، جس کے پایہ استقامت میں لرزش آ جائے، جس کی زبان پھسل جائے اور اس میں لغزش آ جائے، جس کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے اور وہ جزا فضا اور شکوہ شکایتیں اور کفریہ کلمات کہنا شروع ہو جائے، تو اس کے ساتھ مدد کا وعدہ نہیں ہے. تو پہلی چیز اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے جو قرآن بتلا رہا ہے ایمان کامل، مضبوط ایمان، چٹانوں کی طرح مضبوط ایمان. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں وہ اتنے پکے ہیں کہ اللہ کے ماں سوا پوری کائنات آ جائے وہ قربان کر دیتے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، پوری کائنات کی ناراضگی مول لیتا ہے، پوری کائنات سے بائیکاٹ کر لیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام والد اور پوری برادری ایک طرف، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرنی. گھر سے نکال دیا کوئی مسئلہ نہیں، سوشل بائیکاٹ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں، وطن سے ہجرت کرنی پڑی کوئی مسئلہ نہیں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کوئی مسئلہ نہیں. ایمان کامل. اور یہ ایمان یہ پیدائشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب ایمان مضبوط ہوگا اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دفاع کروں گا. اور ایک آیت میں یوں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، ضرور بضرور کریں گے، اس دنیا میں بھی اور جہاں پر قیامت قائم ہوگی لوگ گواہیاں دیں گے وہاں پر بھی اللہ کی مدد ساتھ ہوگی.
سب سے پہلی چیز ایمان کامل، دوسری چیز عمل صالح، نیک عمل۔ ایک آدمی کا عقیدہ بہت مضبوط ہے، ٹھیک ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے اس کی وجہ سے، لیکن عمل صالح نہیں کرتا تو اس کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن میں اکثر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل بھی۔ اور نیک عمل کے ساتھ اخلاص۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیک عمل ہے، لیکن دکھلاوا کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، نیک عمل ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، کنواں کھدواتا ہے، راشن دیتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، بیواؤں کی اعانت کرتا ہے، نیکی کے کام ہیں، عمل صالح ہیں، لیکن نیت کہ دنیا والے مجھے اپریشیٹ کریں۔ تو عمل صالح کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک چرواہے سے سیکھا جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب وہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، اب صرف وہ انسان ہے، باقی ساری بھیڑ بکریاں، اس کو کوئی دیکھنے والا، اس سے کوئی باز پرس کرنے والا، اس کی کوئی تعریف کرنے والا، اس کو کوئی ترغیب دینے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، آنکھ سے آنسو نکل آتے، اور اخلاص اور خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بکریاں بولے گی ہمارا چرواہا کتنا نیک ہے، یا مجھے ان کی طرف سے کوئی اپریسیشن لیٹر ملے گا، نہیں۔ جس طرح ایک چرواہا بکریوں کے بیچ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ ہماری نظر صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ یہ ہے اخلاص۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی جو مدد ہوگی بضعیفہا، اس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، ان کی نمازوں کی وجہ سے، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور ایک سبب اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا وہ نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ جس کو نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہ ملے وہ سکون سے نماز پڑھے۔ اس کا مطلب اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں۔ جس کو نماز پڑھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، اس کو چاہیے وہ سکون سے نماز پڑھے۔ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پر غور کرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ تنہی
عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی نماز اس کو نہیں روک رہی، اس کی نماز نماز نہیں۔ قرآن کی بات تو یقینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ فلاں نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ ایک ذریعہ اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ نماز کو قائم کرنا جماعت سے پڑھنا، وقت میں پڑھنا، تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، مسائل کو سیکھ کر پڑھنا، اور جو اندر پریکٹس کی ہے باہر اس پہ چلنا۔ اندر جب آدمی آتا ہے تو سر پر ٹوپی یا عمامہ ہوتی ہے، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور پراپر اس کا سطر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کو تھپڑ نہیں مار رہا، پتھر نہیں مار رہا، لعنت نہیں کر رہا، چوری نہیں کر رہا، رشوت نہیں لے رہا، سود کا لین دین نہیں کر رہا، ملاوٹ نہیں کر رہا، پھر نظریں اس کی نیچے، بد نظری نہیں کر رہا، غیر محرم کو نہیں دیکھ رہا، پھر زبان اس کی ذکر میں مصروف ہے، گالی نہیں دے رہا، چغلی نہیں کر رہا، غیبت نہیں کر رہا، کسی کا نام نہیں بگاڑ رہا، کسی کو تانے نہیں دے رہا، کسی کا دل نہیں توڑ رہا، عیب جوئی اور عیب گوئی نہیں کر رہا، پھر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں آ رہا، پھر اس کی شرمگاہ محفوظ ہے۔ تو جس طرح نماز میں یہ پریکٹس کر رہا ہے اعضاء کی، یہ باہر جا کر بھی اس کے اعضاء ان برائیوں سے بچ جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے نکلے ٹوپی جیب میں، شلوار ٹخنوں سے نیچے، موبائل نکال دیا، آنکھیں ادھر ادھر، زبان پر اول فول، ہاتھ رشوت اور سود میں اور ظلم اور چوری میں لگ گئے، پاؤں گناہوں کے اڈے کی طرف گئے، حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر پیٹ میں لقمے ڈالتا رہا، جیبیں بھرتا رہا اور زنا کے اڈوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی نماز نہیں تھی۔ نماز قائم کرنا اس کا مطلب یہ۔ اسی لیے تو فرمائیں یہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے تقوی، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ زمین ساری کی ساری اللہ کی، اللہ زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بنا لیں، لیکن اچھا انجام، اچھی عاقبت، اچھا خاتمہ وہ متقی لوگوں کا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو، یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب آپس کے اختلافات کو ختم کر دینا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَنَازَعُوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑو مت ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، کافروں پر تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا کافر جب ہم پر غالب آئیں گے اور ہمیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے بلاتے، آؤ کھا لو، ایسے کافر کہیں گے آؤ مسلمانوں کو مارو، سارے مل کر پہلے افغانستان میں حملہ کیا، مارو سب، پھر سب نے مل کر کشمیر میں ادھم مچا رکھا ہے، پھر سب نے مل کر شام میں مسلمانوں کو مارا، پھر سب نے مل کر بوسنیا اور کوسوو اور صومالیہ میں مسلمانوں پر ظلم کیا، اور اب سب مل کر فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی ایسا وقت آئے گا۔ صحابہ نے اس وقت پوچھا تھا کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، مین پاور کم ہوگی، اسلحہ ان کے پاس نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی میں وہ پیچھے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن مسلمانوں کی مثال سیلاب کے اوپر خس و خاشاک کی اور تنکوں کی طرح ہوگی، جو ویٹ لیس ہوتے، جس کا وزن نہیں ہوتا، جس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ مسلمانوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت کو ناپسند سمجھنا۔ اچھا، جب دنیا کی محبت آتی ہے تو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ میاں اور بیوی میں جھگڑا ہوا، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ بھائی اور بہن ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں ہیں، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ چچا زاد بھائیوں سے جھگڑا ہے، کیوں؟ زمین کی وجہ سے۔ نوکر نے اپنے مالک پر کیس کیا ہے، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ رشتہ دار حسد کرتے، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنے کا سبب ہوا کرتا ہے، اس امت کے فتنے کا سب سے بڑا سبب مال، 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 آپس کا اختلاف۔ اب آج 58 اسلامی ملک ہے اور ان کی تنظیم OIC بھی بنی ہوئی ہے، اور ملا کر ان کی فوج لاکھوں اور کروڑ تک شاید پہنچتی ہو، اور تیل کے ذخائر اور معدنیات کے ذخائر اور آبی وسائل اور اکنامکس، وہ بہت سی چیزیں ان کے پاس ہیں، اسلحہ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ایٹمی قوت بھی ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے کام نہیں آ رہے، کشمیری مسلمانوں کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اگر مقہور اور مظلوم ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کیوں؟ آپس کے اختلافات۔ مسلمان کو بھی آپس میں لڑا دینا، پہلے ملکوں کو آپس میں لڑایا، اب ایک ملک کے اندر پارٹیاں بنا کر، یہ سیاسی پارٹی، یہ لسانی پارٹی، یہ قومیت کی پارٹی، یہ علاقائی پارٹی، یہ دائیں بازو کی، یہ بائیں بازو کی، آپس میں ان کو الجھاؤ۔ ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی مسلمان کے بارے میں سوچنے کی، بیت المقدس کے بارے میں سوچنے کی، کشمیر کے بارے میں سوچنے کی، شام کے بارے میں سوچنے کی، یہود و نصارہ کی سازشوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہیں لڑو ورنہ تم ہار جاؤ گے، ہر جگہ پٹو گے، تمہاری پٹائی ہوگی، تمہارا روب نہیں ہوگا، تم سے دشمن نہیں ڈرے گا،
ہم کہتے ہیں نا ہندو بنیا بڑا بزدل ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، وہ بات ابھی گئی، وہ ہم سے زیادہ بہادر ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان نہیں، دنیا کی محبت اندر آ گئی ہے۔ اسی لیے ایک سبب جس سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے آپس کا اختلاف، اور آپس کا اختلاف اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کتنی ترغیب دی۔ آپ نے جنگ کے دوران بھی نمازیں پڑھی جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، تیز بارشیں آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، کسی سے غلطی ہو گئی اس کے لیے صلاۃ التوبہ ہے، کسی کا کوئی کام پھنس گیا اس کے لیے صلاۃ الحاجت ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ایسا فرض کہ آپ بیمار ہیں، دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے چل کر آپ مسجد نبوی آئے، نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن ایک قبیلے میں جھگڑا ہو گیا، آپ صلح صفائی اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے چلے گئے، ان کی صلح میں آپ ایسے منہمک ہوئے کہ نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کہنے پر شروع کرا دی، آپ بعد میں تشریف لائے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح وہ اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے نماز کا وقت آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو نماز سے اور روزے سے اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ ضروری ہو؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، مسلمانوں کی صلح کرانا، مسلمانوں کو جوڑنا، اور آپ نے فرمایا یہ جو آپس کا بغض ہے حالقہ، یہ استرا ہے، جیسے استرا بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بالوں کو صاف کر دیتا ہے، آپس کا بغض نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف، اس سے بھی اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے۔ اور ایک سبب اللہ پر توکل، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تم توکل کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تم توکل چھوڑ دو گے اللہ رسوا کر دیں گے، اللہ جسے رسوا کر دے پھر اس کی مدد کرنے کون آئے گا؟ تو اللہ پر توکل، اور دوستی اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو اللہ کو دوست بنائے گا، اللہ کے رسول کو دوست بنائے گا، مومنوں کو دوست بنائے گا، اللہ کی یہ جماعت غالب آئے گی۔ کافروں کو دوست نہیں بنانا، وہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بناؤ۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، تم عیسائی نہ بن جاؤ، تم مشرک نہ بن جاؤ۔ اور جو ظالم ہوتا ہے اس کی سپورٹ نہیں کرنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ مائل نہ ہو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ تمہیں آگ اور جہنم کا عذاب پہنچے گا اور پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بڑا سبب وہ جہاد ہے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ مؤثر دعائیں، جلد قبول ہونے والی دعائیں، اچھے الفاظ کا پیرایا اور پہناوا کسی کے پاس تھا؟ آپ نے بدر میں دعائیں مانگی، احد میں دعائیں مانگی، حنین میں دعائیں مانگی، لیکن دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا. آپ نے تلواریں اٹھائی، زریں پہنی، خود کی ٹوپی پہنی، گھڑ سواری کی اور نکل کر دشمن کی طرف گئے، دشمنوں پر حملہ کیا. مسلمانوں نے نبی کے حکم پر دشمن کو قتل کیا، ان کے مال غنیمت کو چھینا، ان سے اپنے قیدیوں کو چھڑایا. 27 مرتبہ رحمت للعالمین خود میدان جہاد میں اترے. 55 دفعہ آپ نے صحابہ کی بڑی بڑی تشکیلیں کی. پوری دنیا میں مسلمانوں کے دستے، مجاہدین کے دستے پہنچے، انہوں نے جہاد کیا اور جہاد میں ثابت قدمی دکھائی، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، سینہ سپر ہو کر لڑے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑے، زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے، جائیدادوں کو چھوڑا، اولادیں قربان ہوئی، خواتین نے قربانیاں دی. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا جب تم گھوڑوں کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ اور کھیتی باڑیوں میں لگ جاؤ، دنیا کے اندر تم ڈوب جاؤ اور جہاد کو چھوڑ دو، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کریں گے. آج بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں مسلمان نے جہاد چھوڑ دیا، حالات آپ کے سامنے. تو یہ وہ تمام اسباب تھے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی. اور اس جہاد کے لیے تم نے تیاری کرنی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تیاری کرو، اس زمانے کا اسلحہ لو، ٹیکنالوجی لو، گھوڑے تیار کرو اور اس سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ. تمہاری تلواریں دیکھ کر، تمہارے نیزے دیکھ کر، تمہاری ٹریننگ دیکھ کر، تمہاری زلفیں دیکھ کر، تمہارے امامے دیکھ کر کافروں پر رعب پڑے گا. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ان کافروں کی گردنیں مارو. وہ کافر جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے، جو نبی کی شان میں کارٹون میں خاکے بناتا ہے، جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتا ہے، جو ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار کرتا ہے، جو اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، جس نے مسلمانوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، جو بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، جو سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ رہا ہے، ان کی گردن اور جوڑ جوڑ پر مارو. فشد الوثاق، ان کو باندھو، ان کا خون بہاؤ، ان سے لڑو جب تک یہ فتنے ختم نہ ہو. اسباب تیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر. یہ مادی وسائل کچھ بھی نہیں اگر اللہ کی مدد نہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین میں مسلمان زیادہ تھے، کافر کم تھے. تھوڑی سی نظر افراد پر گئی، اللہ کی مدد اٹھ گئی. بدر میں مسلمان کم تھے، 313، کافر 1000. ادھر گھوڑے کم، اونٹ کم، تلواریں کم، زریں کم، نیزے کم، لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی. فرمایا پہلے ہم نے 1000 فرشتوں کو اتارا، پھر 3000، پھر 5000. اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو مارنے کے لیے، تو میں نے ایک آواز سنی، ہیزوم آگے بڑھ.
اور میں نے بھی تلوار ایسے کی کافر کا سر ادھر الگ ہے اور اس کی ناک پر کوڑے کا نشان ہے. میں نے آقا کو کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا ہے. اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہیزوم تھا. کئی صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار بعد میں اٹھتی, کافر کی گردن پہلے الگ ہو جاتی. کیا وہ خدا آج موجود نہیں؟ کیا اس اللہ کی مدد آج فرشتوں کی صورت میں نہیں اتر سکتی؟ لیکن وہ اسباب ہم اختیار کریں جو صحابہ نے اختیار کیے, جو قرآن میں بتائے گئے ہیں, پھر اللہ کی مدد کو آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں گے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.